وہ وہاں سے گھر کیسے پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا صالح امثال شاہ ہے۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں اسے پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی تھی، کسی سے محبت ہوئی اور وہ بھی اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیوی نکلی۔ اتنے دنوں تک وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا، جیسے جیسے وہ سوتا جا رہا تھا اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ تیش کے عالم میں اٹھ کر اپنا غصہ کمرے کی چیزوں پر نکالنے لگا۔ اندر سے آتی توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر ملازم نیچے حال میں اکٹھے ہو گئے، البتہ اوپر جانے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ نماز عالم 2 دن سے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور تھا نہیں جو اس سے توڑ پھوڑ کی وجہ پوچھتا یا روکتا۔ کچھ دیر میں وہ پورے کمرے کا حشر نشر کر چکا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا امثال، کیوں مجھے اتنا آگے جانے دیا؟ وہ سر تھامتا وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ دیر میں اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جیب سے نکال کر فون دیکھا تو ڈمپل گرل کا نام پوری آبتاب سے جگمگا رہا تھا۔ چیٹر ہو تم، چیٹنگ کی ہے تم نے۔ اس نے پوری قوت سے موبائل فرش پر دیا۔ امثال جو اس کے رویے سے پریشان ہو گئے تھے، آفس میں آ کر اس سے فون کرنے لگی کہ دوسری طرف سے کاٹ دیا گیا۔ دوبارہ ملایا تو نمبر بند تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ اچھا بھلا بیٹھا تھا، موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد عادل اسے لینے آیا۔ اس کے آنے تک وہ کام نپٹا چکی تھی۔ باہر نکل کر اس نے شاپنگ کا شور مچا دیا۔ عادل کو مانتے ہی بنی۔ اسے لیے وہ ایک شاپنگ مال میں اپنے اور عادل کے شاپنگ کرنے کے بعد امثال اسے لیے ایک بیبی گارمنٹ شاپ میں آئی۔ یہاں سے کیا لینا ہے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے بھتیجوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ کدھر ہے؟ عادل کی حیرانگی شدید ہوئی۔ کون؟ اس کے آگے چلتے امثال نے پلٹ کر دیکھا۔ تمہارے بھتیجے اوبئی ابھی نہیں آئے، مگر مجھے ان کی شاپنگ کرنی ہے شہری بھائی، اور ابھی کے علاوہ اب تو اللہ پاک نے امان بھائی کو یہ خوشی دی ہے تو گھر میں 3 بیبی آ رہے ہیں، میں ان کی ڈھیروں چیزیں لوں گی۔ وہ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے ہوئے سامنے لٹکے کپڑوں میں سے کپڑے نکال کر اسے پکڑا رہی تھی۔ میرے ہاتھ آلریڈی فل ہیں، اب ان کو کیسے پکڑوں؟ اس کو خود پر کپڑے لا دیتے دیکھ عادل نے دہائی دی۔ ہمیشہ کی طرح امثال نظر انداز کر گئی۔ بل پے کر کے باہر نکلے تو عادل کے ہاتھ میں کافی تعداد میں شاپر جمع ہو چکے تھے۔ یہ دن میں آنا تھا۔ علاقے کا ایس پی شاپنگ بیگ پکڑے بیوی کے قدموں میں قدم رکھے چلا آ رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا کہ ایک دم امثال کے قدموں کو بریک لگی۔ پیچھے آتا عادل اسے سے ٹکراتے بچا کیا ہوا؟ پھر کچھ یاد آ گیا۔ میرا موبائل اندر آ گیا، تم رکو میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اندر بھاگی اور موبائل اٹھائے واپس آئی تو وہ 2-3 لڑکیوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ جن کے جواب میں بس ہوں ہاں کیے جا رہا تھا، اس کو آتا دیکھ کر اس نے مسکرا کر ان کا حال چال پوچھنا شروع کر دیا۔ امثال کے تیور ایک دم سے بگڑے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ ہم سر سے ہیلو ہائی کر رہے تھے، پچھلے دنوں انہیں ٹی وی پر دیکھا تھا، ہم تو ان کے فینس ہی ہو گئی، ان میں سے ایک نے نزاکت سے کہا۔ ہو گئی، چلو نکلو یہاں سے، امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو ہم نے سر کے ساتھ سیلفی بنوانی ہے۔ دوسری نے کیمرہ کھولے ہوئے کہا۔ محترمہ یہ اتنے بھی مشہور ہیں جو آپ کو سیلفی کا بخار ہو رہا ہے، چلیے شاباش جائیے کسی اور کے ساتھ سیلفی لیجیے گا۔ اس نے شعلے اگلتی آنکھوں سے عادل کو گھورا جو اس کی نظر میں مسکراہٹ سچائی خوش حلاکی کے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس جیلسی پر مسکرا رہا تھا۔ اب ہماری بھی ان سے دوستی کروا دیجیے نا، یقین کر سے ٹی وی پر ہی دیکھ کر ہی ہم تینوں کا یہ زبردست قسم کا کرش بن چکے ہیں۔ پہلی نے اسے شاید عادل کا دوست سمجھ کر اپنا سیکرٹ شیئر کیا تھا۔ ماری کسی کے امثال کا چہرہ سرخ ہوا۔ عادل نے بہت مشکل سے اپنا کہہ کر رکا کہ گرم لوہے پر چوٹ لگا کر اپنے شامت نہیں لا سکتا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ وہیں شروع ہو جاتی۔ لو عادل، تمہارے لیے ایک دم سے اکٹھی 3 کا بندوبست ہو گیا۔ اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے طنز کیا۔ آپ کا تعارف سیلفی والی کو شاید کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، اس لیے جلدی سے پوچھا، تم لوگوں کی مشترکہ سوکن؟ اس نے عادل کا بازو پکڑتے ہوئے جتایا تو وہ تینوں شرمندہ ہوئیں۔ سوری میم، وہ ہم بس ایسے ہی۔ تیسری جو خاموش کھڑی جلدی سے بولی، خدا حافظ۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے مال سے باہر نکل گئی۔ توبہ ہے، آج کل کی لڑکیاں کتنی ایڈوانس ہو گئی، شرم و حیا تو رہی نہیں، کیسے ایک بندے کی بیوی کو کہہ رہی ہیں ہماری دوستی کروا دو، یہ ہمارا کرش ہے۔ ان کی نقل اتارتے گاڑی میں بیٹھی اور سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ یہ منہ ہی منہ میں کیوں ہنس رہے ہو؟ کھل کر ہنس لو، بہت مزہ آیا ہے نا تمہیں؟ پارکنگ میں لوگوں کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے صرف گھونے پر اکتفا کیا۔ بہت کنٹرول کے باوجود بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ لڑکیوں کا صرف بات کرنا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، سیدھا لائن مار رہی تھی۔
تم پر اس نے دانت پیسے۔ میں ان سے ہی کسی کے ساتھ شادی کر لیتا تو یہ تو مجھے دیکھ دیکھ کر ہی جیتی۔ میری ہر بات مانتی، تم تو کچھ سمجھتی ہی نہیں، اس نے مصنوعی بڑی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا بگڑا منہ دیکھا۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیہ جانے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بقاہے اس پر بھی نظر ڈالے تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑبڑا رہی تھی۔ ویسے ان میں سے زیادہ خوبصورت کون تھی؟ غصے سے ماتھے پر پڑے بالوں سختی سے بینچے ہوئے اس کے ہونٹ دیکھ عادل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ چپ چاپ گاڑی چلا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں کہ ہم پبلک پلیس پر ہیں، اس نے ہونہار انداز میں گھٹتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں چپ ہوں، کچھ نہیں بول رہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے، کہتی ہوئی وہ کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی۔ امثال عائشہ کو لے کر عدیت کے گھر آئی تھی۔ اس کی شکایت کے بعد وہ روز کا ایک آدھا چکر لگا لیتی۔ عائشہ صبح سے ہی ڈل محسوس کر رہی تھی، اس لیے امثال آتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے آئی۔ ثانیہ و شامل بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ امثال اپنی کل کی شاپنگ انہیں دکھا رہی تھی۔ یہ کیا کرنی تھی؟ ثانیہ نے چھوٹی سی ہیل اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری بھتیجی پہنے گی، تمہاری بھتیجی پیدا ہوتے ہی ہیل پہن کر واک کرے گی۔ شامین ہنستے ہوئے بولے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، مگر چونکہ سال کی بھتیجی ہوگی تو کچھ بھی امید کر سکتے ہیں۔ ثانیہ نے چوڑیوں کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا، او اگر بیٹا ہوا تو پھر اس کا کیا کرو گی؟ عائشہ نے کہا، اس بار نہ صحیح کبھی نہ کبھی ہوگی نا، تب پہن لے گی۔ اس نے اٹھا کر پیک کر کے ڈبے میں رکھے۔ تم سب کی بیویاں میرے پاس عدی کے گھر ہیں، جس کو چاہیے آ کر لے جائیے۔ امثال نے ٹائپ کر کے سب کو سینڈ کر دیا۔ لو بھائی، میں نے تم سب کے شوہر کو میسج کر دیا کہ اپنی بیویوں کو آ کر لے جاؤ، اس نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب وہی لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں شہریار اندر آیا۔ تم لوگ آج یہاں ڈیرا لگائے بیٹھے ہو، یہ لے بھابھی، آپ کے شوہر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ انہیں تو میں نے میسج بھی نہیں کیا تھا، امثال نے عائشہ کو چھیڑا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا کہ کہیں میری بیوی کو کڈنیپ کر ہی نہ لے جاؤ، تمہارا پتہ ہی کہاں چلتا ہے کب کیا کر جاؤ۔ شہریار مسکرایا۔ اب آپ کی بیوی اتنی بھی کوئی حور پڑی نہیں جس کو میں کڈنیپ کر لوں گی۔ میری نظر سے دیکھو، تمہیں حور پڑی سے بھی بڑھ کر نظر آئے گی۔ شہریار نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، بھائی آپ سرعام اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ امثال نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں تو اپنی بیوی کی کر رہا ہوں، اور بیوی کی تعریف کرنا کوئی گناہ تو نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اللہ اللہ، میرا بھائی کتنا شریف ہوا کرتا تھا، آپ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا؟ امثال عائشہ کی طرف گھومی۔ میں نے کیا کیا؟ وہ جو پہلے ان کی باتوں سے ہجل ہو رہی تھی، اس کی حملے پر بکھلا کر یہ بس کر دو سالے، شادی بانی صرف تعریف ہی کی ہے۔ عادل لالا کی طرح نہیں جو ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ ثانیہ نے عائشہ کو جھڑک کر کہا، تم زن مریدی بھی کہہ سکتی ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ زن مریدی کرتا ہے اور ڈنگی کی چوٹ پر کرتا ہے۔ ذرا نے عادل کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا، زن مریدی میں تو آپ بھی کسی سے کم نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عادل سب کے سامنے بھی میرے نہرے اٹھاتا جبکہ آپ اکیلے میں زن مریدی کا فریضہ سر انجام دیتے۔ امثال نے دو بدو جواب دیا۔ ثانیہ نے اس لمحے کو کوسا جب اس نے عائشہ کی سر لی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل میں گھستے ہوئے؟ ثانیہ اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ بھی لاؤنج کسی کی پرسنل میں نہیں آتا۔ اس رات میں پانی لینے نیچے آئی تھی تو دریاب بھائی نوالے بنا بنا کر کھلا رہے تھے۔ ہاں تو کھانا ہی کھلا رہے تھے نا، سینڈل تو نہیں پہنا رہے تھے نا، اور نہ ہی میرے بال بناتے ہیں اور نہ ہی کچن میں میرے لیے روٹیاں بناتے ہیں۔ ثانیہ نے تانگ کر کہا۔ تو جہاں وہ کیسے آئی؟ وہیں عادل بے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ صدام نے پوچھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ روٹیاں بنانے والا کیا چکر ہے بھائی؟ دریاب ثانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ دن پہلے کچھ اس کو بولتا دیکھا۔ امثال نے زور سے اس کی کمر میں چٹکی کاٹی تو وہ چیخی، چھوڑو نا، شادی کے بعد جتنا میں جان پائی ہوں شاہ ہاؤس کے سارے لڑکے ایک سے بڑھ کر ایک زن موڈی تھے۔ امثال نے بات بدلے، مگر ان سب میں ابھی تک ٹاپ لسٹ میں ہمارے ایس پی صاحب ہی ہیں۔ اما نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ توبہ ہے، تم سب تو میرے شوہر کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ امثال نے اسے گھورا۔ عائشہ لوگ سیدھا کے پیچھے کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ سب بیویوں والے ہو گئے ہیں، مجھے بھی میری بیوی چاہیے۔ بازو نے کہا، کیوں تمہیں بھی زن مریدی لسٹ میں آنا ہے؟ امثال نے ہنستے ہوئے کہا، رک، تجھے میں بیوی لا کر دیتا ہوں، پتہ نہیں میری معصوم بہن تم جیسے فتنے کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ عادل نے اس کی جانب ہاتھ گھمائے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ میرے سونا بھائی، میرا بھی بہت دل کرتا ہے میری جیسی بھابھی بھی آ ہی جائے، مگر ہائے یہ ظالم سماج، 1 2 نہیں پورے 3 سال صبر کر لو۔
ابھی تو اس کا تیسرا سیمیسٹر شروع ہے، مثالیں ٹھنڈی آ بڑی۔ اس کے ساتھ ہی بازل نے بھی آ بڑی۔ آپ بھی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بے سن چاندے ہوئے صوفیہ نے سیدھا عائشہ کو مخاطب کیا۔ ہاں پوچھو، آپ لوگوں کو برا نہیں لگتا؟ آئمیر جیسے عدیل بھائی اور شہری بھائی سالے کو لے کر ٹچی ہیں، ہر وقت لاڈ اٹھانا، فرمائشیں پوری کرنا، ان کی اتنی محبت پر جالسی فیل نہیں ہوتی؟ ہمیں ہمارے حصہ کا پیار، عزت، وقت، ماند، غرض کے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی تمنا ہر لڑکی کرتی ہے، تو جلسی کس بات کی؟ اور سچ کہوں تو مجھے شہریار میں جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ ان کی امثال سے محبت ہے۔ جو بندہ اپنی بہن کو لے کر اتنا حساس ہو سکتا ہے، اس کی ہر بات کو ہر پہ ہر سمجھتا ہو، اس کی بڑی سے بڑی شرارت کو یوں اگنور کر دے جیسے سرے سے ہو ہی نہیں، وہ اپنی بیوی کو لے کر کتنا سنجیدہ ہوگا۔ اور صرف شہریار میں ہی نہیں، عدید بھائی اور بازل میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ اپنے سے منسلک رشتوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کو بیلنس بھی رکھتے ہیں۔ سدھا کا تو نہیں جانتے، مگر ان گزرے مہینوں میں مجھے آج تک شہریار سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ پرفیکٹ ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی موٹی شکایتیں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، مگر کم از کم مجھے سالے کو لے کر کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ تم لوگوں کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے اس پاگل لڑکی سے آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ الٹا آج کل بقول اس کے کچی نند اور بابی بن کر میرا خیال رکھ رہی ہے۔ عائشہ آخر میں ہنسی۔ یہاں تو اتنا آتی ہی نہیں، آج کل بے سائیں کے شکوہ کرنے کی وجہ سے آ جاتی ہے، اس لیے مجھے بھی اس سے کیا مسئلہ ہوگا؟ سدھا نے کہا۔ پہلی بابیاں دیکھ رہی ہوں جو نند کی تعریف کر رہی ہیں۔ صوفیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب اکٹھے ہو کر کس کی برائی کی جا رہی ہو؟ امثال نے کچن میں اینڈی، تمہاری بابیاں تمہاری غیبتیں کر رہی ہیں۔ شامی نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ امپاسبل، عائشہ آپو میری برائیاں میں مان ہی نہیں سکتی۔ اور رہی سدھا آپو تو نو نیور، اس نے اٹل انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اچھا یہ چائے لے جا کر سب کو دیا۔ شامی نے بدمزہ ہوتے ہوئے ٹرے اسے پکڑائی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے امثال سے وہ تمام ملاقاتیں گھوم رہی تھی۔ وہ نیچے اسٹڈی میں اور لیپ ٹاپ آن کر کے اس میں موجود اس کی تصویر دیکھنے لگا۔ ساری کی ساری اس کی بے خبری میں لی گئی تھی۔ کسی میں وہ کھانا کھا رہی تھی تو کسی میں ہنس رہی تھی، زیادہ تر فارم ہاؤس کی تھی۔ ایک تصویر میں وہ ہنستے ہوئے بادل کو کھینچی تھی۔ کلوز شاٹ کی وجہ سے اس کا ڈمپل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے احتیاط لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گیا تھا۔ تمہارے اس ڈمپل میں خود کو کہیں گم ہوتا محسوس کرتا ہوں۔ وہ بار بار اس کے ڈمپل پر انگلی رکھتا اور اٹھا لیتا۔ عجیب دیوانوں کی سی حالت ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی آخری اور بھیانک ملاقات یاد آئی تو سارا پھسو ٹوٹا۔ غم اور غصہ نئے سرے سے جاگا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے امثال شاہ، یو آر آ چیٹر۔ اس نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ صرف شکل سے معصوم دکھتی ہو، جھوٹی ہو تم، مجھ سے جھوٹ بولا، اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر وہ ٹہلنے لگا۔ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ اسٹڈی سے نکل گیا، اپنے کمرے میں واش روم جا کر منہ ہاتھ دھو کر چینج کیا۔ سائڈ دراز سے ریوالور نکال کر گولیاں چکی اور بیک پر لگایا۔ نیچے آ کر لانچ میں رکھے صوفے سے امثال کو فون کیا۔ کہاں مجھے تم سے ملنا ہے؟ ٹھیک ہے ویٹ کرنا، میں آ رہا ہوں، اس پار لہجے میں کہتا فون بند کرتا وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ این جی او پہنچا تو امثال آفس میں اسی کا ویٹ کرتی۔ آج پہلی بار تھا کہ اس کو روبرو پا کر ہونٹوں پر مسکراہٹ کی بجائے آنکھوں میں نفرت ابھری تھی۔ کیسے؟ امثال نے خوش دلی سے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑ تمہیں تمہارے شوہر نے آنے کیسے دیا؟ وہ بیٹھنے کی بجائے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا آفرین عالم قبول کیا ہے؟ کیا بھول کیا ہے کہ آفرین عالم اس کی لاڈلی کی جان لے سکتا ہے؟ اس کا بدلا انداز دیکھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں کس لیے ہوں؟ میں سمجھاتا ہوں نا۔ تم شاید جانتی نہیں، تمہارا شوہر جس سے تمہیں چھپائے ہوئے ہے وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ اور میں ہی تھا جس نے تمہارے شوہر کو تھانے جا کر تمہاری جان کی دھمکی دی تھی۔ اور وہ جو بھی تھا جس نے تمہارے ڈرائیور کا مرڈر کروایا تھا وہ میں ہی تھا۔ جیسے جیسے وہ انکشاف کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے امثال زرد پڑتی جا رہی تھی۔ آفرین تک تم اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دے کر وہ اٹکی۔ ہاں ڈیئر، میں اور اب میں ہی تمہیں اس دنیا سے بے رخصت کروں گا۔ اس نے بیگ سے پسٹل نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ آفرین، میری اس سب میں کیا غلطی؟ وہ پیچھے ہٹے ہوئے بولے۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کمینے ایس پی کی بیوی ہو، میرے سب سے بڑے دشمن کے لاڈلی اس کی محبت، اور جب تک وہ تڑپے گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا۔ آفرین نے پسٹل اس کی طرف کر کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ آفرین لسن، میری بات سنو، تمہارا عادی سے جو بھی جھگڑا ہے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آفرین نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی۔ اس نے اپنے پیر پر رکھے خون میں لت پت ہاتھ کو دیکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گری۔ آفرین، ہم دوست ہیں نا؟
امثال کی بند ہوتی آنکھوں آواز میں بےیقینی اور دکھ تھا۔ اس کو آنکھیں بند کرتا دیکھا وہ ہوش میں آیا۔ اس کے پیٹ سے نکلتا خون دیکھا، اس کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹا۔ وہ پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کے زمین پر پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا جو جوتے کی ٹوکر سے پسٹل کو دور کرتا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ سالے اٹھو، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھے اس کا گال تھپتھپایا۔ پلیز نہ کرو نا، اٹھ جاؤ۔ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے اس کے منہ پر چھڑکا اور گلاس وہیں رکھ کر اس کو دوبارہ آواز دینے لگا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کی گردن ایک طرف ڈھل گئی۔ سالے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے سائڈ لیمپ پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کی اور جگ سے پانی گلاس میں ڈالا۔ ہاتھ کانپنے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پانی نیچے بہہ گیا تھا۔ پانی پی کر اس نے خالی گلاس وہیں پھینک دیا۔ یا اللہ، اتنا بھیانک خواب میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ خواب میں بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ دراز سے پسٹل نکال کر کھڑکی کی طرف آیا، پوری قوت سے باہر اچھال دی۔ سوری، ریلی سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوتی رہی ہو۔ الماری سے اس کی تصویر نکال کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ریسٹورانٹ کی تصویر تھی جس میں محسب بادل کے سامنے سے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ کاش تم مجھے پہلے مل گئی ہوتی، کاش میں کچھ ماہ پہلے پاکستان آ گیا ہوتا۔ تمہارا یہ ڈمپل بہت پیارا ہے، جب دیکھتا ہوں میرا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اداسی سے مسکرایا۔ تم واپس ڈیوٹی جوائن کر امثال کمرے میں داخل ہوئی تو عادل یونیفارم پہنتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ کافی دن ہو گئے، اب تو تم بھی تنگ آ چکی ہو، تو میں نے سوچا کہ چلا جاتا ہوں۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ میں کب تنگ آئی تم سے؟ بلکہ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے تنگ آ چکے۔ امثال نے اس کی کیپ اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ اس کی طرف گھما۔ بس مجھے لگا اس دن کیسے ان لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ امثال کو وہ لڑکیاں پھر سے یاد آ گئی تھیں۔ انسان خوبصورتی دیکھ کر خوش ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چیز ہو یا انسان۔ وہ بھی خوبصورت تھی، اوپر سے میری فینس بھی، تو خوشی تو ہوتی ہے نا۔ تمہارا مطلب ہے میں خوبصورت نہیں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا تو اس نے اس بات میں سہلا دیا۔ تو تمہیں کیا لگا کہ تمہارے لیے کوئی آسمان سے حور اترے گی؟ جیسے تم ہو، شکر کرو یہ بھی مل گیا، ورنہ تمہیں کون دیتا اپنی بیٹی؟ وہ تو میں تھی جس نے دادا جانی کی بات کا مان رکھتے ہوئے نکاح کے لیے حامی بھر لی، ورنہ کوئی پاگل ہی ہوتا جو تم سے شادی کر دی۔ اس نے کیب سیٹ کر کے سیلفی لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ تو مطلب میں تمہیں پاگل ہی سمجھوں؟ عادل اس کی بات لپیٹ کر اسی کو واپس کی۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کیب کیسی لگ رہی ہے؟ موبائل رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ بہت اچھی لگ رہی۔ اس کا گال کھینتے ہوئے الماری سے پسٹل نکال کر چیک کرنے لگا۔ آدھی وہ اس کے پیچھے الماری کے پاس آئی۔ اس نے معصوب سے انداز میں جواب دیا، مجھے بھی ایس پی بننا ہے۔ پسٹل کو ہولسٹر میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اس کی بیوی کے دماغ میں نئے نئے خیالات آتے ہی رہتے تھے۔ وہ بھی کافی حد تک عادی ہو گیا تھا، اس لیے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیوں، بزنس ایسوسی ایشن نے تمہیں نکال دیا ہے؟ نہیں نا، مجھے بننا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کیسے بنتے ہیں، مطلب کون سا فارم فل کرنا ہوتا ہے؟ کامن سارے لوگوں کے پولیس محکمے کے بارے میں پہلے کچھ خیالات اچھے نہیں، تم تو جوائن کر کے تابوت میں ہری کیل ہی ٹھونک دو گی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر سے کیپ اتاری۔ تمہارا مطلب ہے میں پاگل ہوں؟ اس نے اسے کھودا۔ ہنی، بار بار ایسی باتیں نہیں پوچھا کرو، اور نہ ہی مجھے بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ اس کا گال تھپتھپاتا وہ باہر کی جانب بڑھا۔ آدھی وہ اس کے پیچھے سے چیخی۔ کیا ہوا؟ اس نے مڑ کر حیرانگی سے استفسار کیا۔ میں بات کر رہی ہوں اور تم اگنور کر کے جا رہی ہو؟ اتنی جلدی تھانے جانے کی ہی ہے یا کہیں اور بھی ٹائم دیا ہوا ہے؟ مشکوک ہوئی۔ لا حول ولا قوت، اس نے زیر لب بڑھا۔ کہو کیا رہ گیا ہے؟ وہ واپس آ کر بیٹھا، ہوتے تو جا رہے اور میں کب آزاد ہوں گی؟ کچھ دن اور صبر کر لو۔ میں نہیں کر رہی ویٹ، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اسے نپٹاؤ۔ اگر تم سے نہیں نمٹ رہا تو مجھے بتاؤ، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ بلکہ ایک کام کرو، ذرا صاحب سے تعارف تو کرواؤ جو میرا نام استعمال کر کے تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کون سی شکل ہے۔ امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو اپنی بیوی کی جرأت دے کر رہ گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ ہاک دیکھ لو گے؟ 2 مہینے ہونے کو آئے، تم سے ایک بندہ ہینڈل نہیں ہو رہا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اب تک اس جیسے داس کسی کھاتے میں لگا چکی ہوتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ دیکھو سالی، یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس تو ہے نہیں کہ FIR کاٹی، تفتیش کی اور عدالت میں پیش کر دیا۔ ایسے لوگ بہت پاورفل ہوتے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان باہر ڈالو تو ان کے پاس بچ نکلنے کے 101 راستے ہوتے ہیں۔ جس نے کریم چچا پر اٹیک کیا تھا وہ بندہ بھی غائب تھا۔ کل ہی سوہا کا فون آیا تھا کہ وہ پکڑا گیا۔ آج وہی جا رہا ہوں اور بھی کچھ ثبوت ہاتھ لگیں۔ زیادہ دن نہیں لگیں گے، بس کچھ ہی دن۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میری
اپنی خیر ہے مگر تمہارا رزق نہیں لے سکتا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں اسے سمجھانا چاہا۔ میں کیا کروں، میرا بہت سا کام پینڈنگ میں ہے، کتنے دنوں سے بازی اکیلا سنبھال رہا ہے، وہ کیا کیا دیکھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ اکیلا نہیں دے سکتا۔ بہت ضرورت، بہت ہرٹ ہو رہا ہے، شاہ ہاؤس سے سارا الٹا پڑا ہے، ورکرز کا تو تمہیں پتہ ہی۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جانا مگر آج نہیں کل، کام کے علاوہ میں تمہیں ادھر ادھر گھومتا نہ دیکھو ورنہ پھر کہیں باہر نہیں جانے دوں گا۔ عادل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اب میں جاؤں، میں کچھ اور رہتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا انسپکٹر سے کہا کرو تمہاری بہن نہیں لگتی جو نام لے کر بلاتے ہو۔ اس نے منہ بنایا اور کچھ۔ عادل نے سر کو ہم دیتے ہوئے پوچھا نہیں بس تھینک یو، تم نہ بہت اچھے ہو، یونیفارم میں اور بھی اچھے لگتے ہو۔ بٹرنگ اس کی ناک دباتے ہوئے وہ زور سے ہنسا۔ کوئی نہیں سچی بولی، اس نے برا مناتے ہوئے کہا مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بولے، جب بھی تمہیں کوئی کام ہوتا ہے ایسے مکھن لگاتی ہو، بعد میں تو کون اور میں کون۔ میں سچ بول رہی ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ پتہ ہے نہ پولیس اور اپنی سچائی کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اگر تم بھی سچ بولی ہے تو ثبوت۔ اس نے حاصل سنجیدگی سے کہا کیسا ثبوت تم بتاؤ، میں لا کر دیتی ہوں۔ اس کی ایکسائٹمنٹ پر اس کا کہا لگانے کو جی چاہا۔ روز میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں، آج تم مجھے کہو تو مانوں گا۔ عادل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا لو اس میں کیا بڑی بات ہے، ابھی کہہ دیتی ہوں خدا حافظ۔ نے کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلایا۔ ایسے نہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے کہو۔ عادل نے فرمائش کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کس سے سوچ میں بڑھ گئی، میں نے ایسا بھی کوئی مشکل کام نہیں بول دیا۔ اس کو سوچ میں ڈوبا دے کر اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ اوکے تم آنکھیں باندھ کر اور تھوڑا نیچے جھکو، مثال اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ تو وہ آنکھیں باندھ کر کے نیچے ہوا تو اس کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوئی۔ آپ جاؤ، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جاؤں، وہ اس کو نظریں چڑھاتے دیکھ کر محظوظ و عادی جاؤ نے اس نے دروازے کی طرف دھکیلا۔ میری آپس شماتے ہوئے اور بھی کیوں لگتی ہے، اس کا روح اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے چڑھا اچھا جا رہا ہوں، اس کو آنکھیں دکھاتا دیکھا وہ اس کی پیشانی چومتا باہر نکل گیا۔ ایم اے فری ہو رہا ہے، ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہ جی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے ہاتھ ہلایا، اس کی گاڑی جانے تک وہیں کھڑی رہی۔ مڑ کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ کیسے ہو آفرین، فون اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم اس دن اچانک ہی آئے، اچانک ہی چلے گئے، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، خیریت تھی؟ بس ایسے کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا اس لیے آ کے تم بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، گھر پر ہوں۔ وہ فون کان سے لگائے سیڑھیاں اترتے حال میں آگے۔ آپ اس نہیں گئی کہاں یار، پتہ نہیں آدھی کے مسئلے کب سالو ہوں گے اور کب میں آزادی کی سانس لوں۔ اس نے بیزاری سے کہا کیسے مسئلے، جان کر بھی انجان بنتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کا کوئی کیس ایشو ہے، مخالف پارٹی مجھے فضول میں گھسیٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کمینے لوگ ہیں جو اپنی لڑائی میں عورتوں کو انوالو کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو انہیں؟ آفرین نے جاننا چاہا کہ وہ کس حد تک جانتی ہے۔ نہیں ہے، تم چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے تمہیں کہیں جانا ہے، کب جا رہی؟ وہ پہلے کا پروگرام تھا، اب نہیں جاؤں گا کچھ دنوں تک، میری جہاں زیادہ ضرورت ہے، جب آفس جوائن کروں تو مجھے بتانا۔ آفس نے اسے ٹالا، آفرین نے اسے ٹالا۔ عادل نے کہا تو ہے کل سے چلے جاؤ، اب دیکھو اس کا پتہ کہاں چلتا ہے، کبھی ہاں تو کبھی نہ۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کل آؤ تو بتا دینا، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ آفرین نے فون بند کرتے ہوئے رشید کا نمبر ملایا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، جہاں کہیں بھی ہو ابھی کے ابھی فارم ہاؤس پہنچو۔ دوسری طرف سے اس کی سنے بغیر اس نے کال کاٹ کر موبائل سائڈ والی سیٹ پر پھینک کر گاڑی لے کر نکل گیا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ کمرے میں بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کرتا کہ رشید اندر آئے۔ اتنی دیر میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، سوری سر میں لیٹ ہو گیا، کہیں کیا کام تھا؟ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا پرسوں کچھ آبادے والے اڈے پر ریڈ ہوئی ہے، ڈیڈ کو اس بارے میں بتایا ہے تم نے؟ نہیں سر، میں نے کال کی تھی، ان کا نمبر نہیں لگا، میں دوبارہ کرتا ہوں۔ اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو میں خود ہی بات کر لوں گا، مجھے تم سے ایک کام اور تھا۔